بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالبشر ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مولانا سيدنا وحبيبنا والقاسم محمد الذين الله عنهم واستغفرهم مغفرا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جن کے خلاف جنگ کی جاتی ہے اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اور بے شک اللہ تو نصرت کی قدرت رکھتا ہے. اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ نے پہلی مرتبہ قتال کی اجازت دی اور یوں تو عقیدہ جہاد مسلمان سے ہے، لیکن جب تک اس آیت کا نزول نہیں ہوا اس وقت تک مسلمانوں کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی. جس لفظ سے آیت شروع ہو رہی ہے وہ اس بات کی نشانی کرتا ہے کہ اسے نہ جب اجازت کا لفظ استعمال کیا جائے کہ اجازت دی گئی تو اس کے معنی یہ کہ اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت دی گئی. اور پھر اجازت اس بات کی دی قتال جہاد ایک بہت بڑے معنی میں بہت بڑے پیپر میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یہاں کی لفظ استعمال کی جا رہی ہے قتال، قاف تے لام سے بنتا ہے قتال، قتل. اور قتال میں آپ کی اپنی کوئی کوشش شامل نہیں ہے کہ آپ قتل ہی کریں گے یا قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے. جیسے ایک اور آیت ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون ويقتلون. بے شک اللہ نے مومنین کی جان و مال کو جنت خرید لیا ہے
وہ اس گراہ کو قتل کرتے تھے اور قتل ہو گیا. تو یہاں کی آیت میں اللہ نے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے. اب قتال کے ساتھ دونوں باتیں آپ کے بس میں نہیں کہ آپ قتل کریں یا قتل ہو جائیں. آپ کا کام اس میدان قتال میں قدم جمانا ہے. تو اللہ نے اجازت دی کس بات کی کہ قتال کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی اس طرف نشان نہیں کرتی ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی کہ جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے. اب ساری دنیا اس بات کا پرچار کرتی رہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، لیکن اس آیت نے بتایا کہ صرف اجازت ہی اس بات کی دی گئی ہے کہ جو ظلم اٹھا رہے ہیں، جو ظلم جھیل رہے ہیں، انہیں اجازت دی جا رہی ہے. انہیں اجازت دی جا رہی ہے. گویا اجازت ہے صرف دفاع کی اجازت ہے. اجازت ہے تو دفاع کی اجازت ہے. اور یہ بات بھی کہ جتنی جنگیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئی، ان سب کو پہلے کو آپ دیکھ لیں. جو آپ یہ اعتبار سے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، خرید پتہ لگا سکتا ہے. جتنی جگہیں سب مدینے سے قریب اور مرکز کفار مکے سے دور. کیا مانی یہ جتنی جگہ سب کے سب دفاعی نہیں. اب تعلیم اسلام لکھنے والے جنہوں نے بے دریغ اپنے قلم کو استعمال کیا اور نہ جانے کیا کیا اس میں ملا دیا اور اسلام کا تجاوز کرنے کی ڈرتے ہوئے، لیکن صرف محل حقوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنی جگہ ہوئی ہیں، جتنے خطبات ہوئے ہیں، سب کے سب مدینے کے قریب اور مکے سے دور. مانی ہے کہ حملہ کرنے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے اور دفاع کیا جا رہا ہے. اور یہ اصول بھی اسلام کو اللہ نے عطا کر دیا کہ دیکھو پہل نہ کرنا، پہل نہ کرنا. تمہیں دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے. تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم دفاع کرو گے. دفاع کے جو قتال ہوگا اس میں یا قتل ہو جاؤ یا قتل کر دو. تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم دفاع کرو، پہل نہ کرنا. اگر اس اصول کو بین الاقوامی فورم پہ لے لیا جائے اور سارے ممالک جتنے ہیں اس دنیا کے جو اپنا اپنا اندراج اقوام متحدہ میں کیے تھے، صرف ایک قرارداد اس بات کی نیت اور ارادے کے ساتھ، حقیقی ارادے کے ساتھ یہ پاس کر دے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. بتائیے کوئی جنگ ہوگی؟ کہیں کوئی جنگ نہیں ہوگی. درود پڑھے محمد. اگر سارے ممالک کی بات طے کر لیں جو اسلام نے عطا کی ہے کہ تم پہل نہیں کرو، کہیں جنگ نہیں ہوگی، کسی اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر خلوص نیت کے ساتھ سارے ممالک کے طے کریں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے سب اس بات کو طے کر لیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے تو جارحیت ہوگی. جب جارحیت نہیں ہوگی تو جنگ نہیں ہوگی. اسلام کی عزت کی اصول دیا. پھر آپ اس بات میں اگر اس نقطے کی طرف دیکھیں کہ جہاں اللہ کے رسول نے 13 سال مکی زندگی گزاری اور جب
مدنی زندگی ابتدا ہوئی، جو 10 سال کی مدنی زندگی ہے اس میں سے ہی 2 سال گزر گئے، اس کے بعد اس آیت کا نزول ہوا، یعنی 13 اور 15 سال تک جو جنگ لڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسلحہ جمع کرتا ہے، سامان جنگ مہیا کرتا ہے، فوجی تیار کرتا ہے۔ 13 سال کی مکی زندگی میں ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں، ستم اٹھائے جا رہے ہیں، قصو خاشاک پھینکا جا رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، ترقی کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں کوئی تیاری نظر نہیں آتی۔ یہاں جنگ کرنے کا ارادہ ہے، ان کو فائر بریگیڈ کے خلاف انہوں نے ظلم کیے ہیں، ان کے خلاف تلوار کھینچ دیا ہے۔ نہیں، 13 سال مکی زندگی اختتام ہجرت سے ہوا، اور اب وہاں بھی کہا جا سکتا تھا کہ مکے میں مخالفین زیادہ تھے، 7 لوگ کم تھے، مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اب تو پیغمبر ہونے کے علاوہ کوئی حکمران نہیں ہوا، جتنے مدینے کے لوگ ہیں وہ سب کے سب پیغمبر کے اطاعت گزار، تو اب تو فوراً اس بات کا اعلان ہونا چاہیے منفا کہ اب تو ہمیں بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اب تو جو کچھ ہمارے ظلم ہوا ہے ہم اسی طرح سے ان کو جواب دیں گے، اور کوئی تیاری نہیں ہو جاتی۔ نہیں، جب تک اس آیت میں تک کی اجازت نہیں دی اس وقت تک کوئی تیاری نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دلوں میں جذبے رہے ہو کہ ہم جنگ کریں، ہم ان کے خلاف برداشت ہو جائیں گے، لیکن کوئی تیاری نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر صرف کو ملا ہی بتاتا ہے۔ اور اگر اس 2 برس میں کوئی تیاری ہوتی، اس 2 برس میں 13 برس کو چھوڑ دیجیے، مکی زندگی کے 13 برس کو فراموش کر دیجیے، اس پر کوئی حکم نہ دیجیے، لیکن وہ 2 سال جو مدینے میں گزرے اس میں اگر کوئی تیاری ہوتی تو اس بات میں سب سے پہلے سامنے آ جاتا کہ اتنی تیاری کے ساتھ مسلمان آئے۔ اب جو تیاری ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے، ایک بدر کی جنگ کے لیے جو پیغمبر ہونے نکلے ہیں، تو آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے تاریخ پر آپ نے لکھا ہے کہ 313 افراد ہیں، جس میں سے 13 مسلمان اور 300 غیر مسلمان ہیں۔ صرف 13 افراد ایسے ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں یا کوئی اور تلوار ہے، اور 300 ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، کسی نے کوئی شاخ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کسی کے پاس کوئی لاٹھی ہے، کوئی چیز ان کے پاس ایسی نہیں ہے جس سے جنگ کی جاتی ہے۔ 2 گھوڑے چند بوندے عیسائی عدم تیاری بتا رہی ہے کہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہے، حکم آیا ہے تو دفاع کے لیے نکل آئے۔ پھر اگر اس بارے میں تھوڑا سا اور غور کریں کہ پیغمبر نے جو 13 سال تک ظلم سہے اور مدینے آنے کے بعد بھی گریز جوانیاں باقی نہیں، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اس لیے پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا پیغمبر راضی تھے اس بات سے؟ ظلم ہو رہا تھا اس سے راضی تھے؟ اگر کوئی کہے کہ تلوار نہیں اٹھائی اس کی معنی ہے کہ وہ راضی تھے، تو ہر شخص کہے گا نہیں غلط ہے، راضی تو نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، صبر کر رہے۔ تو اگر پیغمبر کے زمانے کے 15 سال پیغمبر تلوار نہ اٹھائیں تو پھر کوئی نہیں کہے گا کہ سب اچھا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ تو پھر اگر علی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ 25 سال تک تلوار کیوں نہیں اٹھائی، درود پڑھیں محمد
آزمائش تھی، یہاں بھی صبر کی آزمائش تھی، اور پھر علی کے بارے میں سمجھتے ہیں 25 برس کی خاموشی کے بعد جب ایک مرتبہ تلوار پھر یہاں سے باہر آئی، پھر وہی روحانی دکھا رہی تھی، وہ روحت دکھا رہی تھی، درود پڑھے محمد اس آیت کے نزول کے بعد پہلا موقع ہوا بدر کا، اور مسلمان کی جیسا خامائی کے باوجود جیت گئے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ملائکہ کے ذریعے سے ہم نے ملائکہ کے ذریعے سے مدد کی، لیکن جب تاریخ کے صفحات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 70 افراد کفار قریش مارے گئے تھے، 70 افراد کفار قریش مارے گئے تھے، اس میں سے 35 علی کی نماز پڑھی، باقی 35 حساب کے سامنے ہے کہ اس نے دوسرے اصحاب پیغمبر کی سب جنگجو ملائکہ کے سامنے، تو علی کی تلوار سے 35 اور ملائکہ اور اصحاب کے سے مل کے 35، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فگر زیادہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے ہوئی ہے، جو پڑے محمد بدر کا معرکہ گزر گیا، اور کفار قریش نے اپنی قوتیں جمع کی، وہاں تو صرف 1000 سے زیادہ افراد بدر میں آئے تھے، اور اپنے مقبولی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے جتھے جمع کیے، اور اب وہ کئی ہزار افراد کے ساتھ حملہ ہو رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 1000 افراد، اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ ہم مدینہ سے نکل کے جنگ کریں گے، اور گھومنا نہیں ہو گئے، لیکن ہمیں مرکز مدینہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم کو یہیں پہ جنگ کرنی چاہیے، وہ اس بات سے ناراض تھے، اور اس ہیلے کو انہوں نے بہانہ بنا کے اپنے 300 افراد کو واپس مدینے بھیج دیا، تو صرف 700 افراد رہے، اور ان 700 افراد میں سے صرف 100 ایسے تھے کہ جو زرخ ہو گئے، باقی سب اپنے عام کپڑوں میں، اور پھر کوئی تعداد کہ چند گھوڑے اور چند گھوڑے، لیکن پیغمبر نے جب یہ ارادہ کر لیا تو قربانی کی، منافقین جاتے ہیں اور چلے جائیں، آئے تھے پیغمبر کو مقرر کر دیا کہ یہ زیر بھی دیتا ہے پیغمبر پر کہ وہ جب جنگ کا لباس پہن لے تو پھر اس کو اتارے، اس بات کی ہدایت کی کہ نہیں، ان کا مشورہ آپ لیجیے گا، تو کہتے ہیں کہ لوگ پیغمبر نے احباب سے مشورہ کیا ہے، پیغمبر احباب سے مشورہ نہیں کیا کرتے تھے، وہی کتابیں پڑھا کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے وہی عالم کرتے تھے، دور پڑھنا والا لڑائی سے شروع ہوئی، پیغمبر نے پورا نقشہ جگہ طے کر دیا، بہت پہاڑیوں اپنی خوش بلی کا
مدینے کی طرف اسلامی فوج کو اٹھے اور چوکیاں قرار دے دیں، کون کس چوکی پہ رہے گا، اور ایک درہ کھڑی ہے کہ جس پر 50 سوار روپئے تھا، یہ کہنے کے پارٹی کر دیا کہ دیکھو اس جگہ پر مت چھوڑنا، چاہے فتح ہو یا شکست، کسی بھی حالت میں تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور جنگ شروع ہوئی، طلحہ بن عثمان کے پاس ان کا پرچم تھا، تو آیا اس نے رجس پڑی، ہے تو کسی کوئی ایسا کہ جو تمہارے لیے مطابق یا تو مجھے جہنم میں بھیج دے یا میں اسے جنت میں بھیج دوں۔ ایک مرتبہ اجل کے موقع میں تلوار لیے نکلے اور تلوار چلنے لگی کہ ایسے نہیں، علی نے ایک شرط لگائی کہ اس کے دونوں پاؤں قطع ہو گئے اور اس کے ہاتھ سے اس کا علم گرا اور وہ اس طرح سے بے جان ہونے لگا۔ علی چاہتے تھے کہ اس کا سر قلم کرے، لیکن جب علی نگاہ پڑی تو علی لاہور پڑھ کے دور ہٹ گئے۔ پوچھا لوگوں نے کہ آپ یہ کیا کیا؟ کہا نہیں، اس نے اپنے آپ کو برہنہ کیا ہوا تھا، میں اس کے پر نہیں جا سکتا، میری حیا مجھے اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اس کے مرنے سے کفار قریش کے لشکر میں ابتئی جس کے ہاتھ میں علم تھا وہ مارا گیا۔ اب ایک ایک کر کے جنگ نہیں ہو رہی ہے، اب غلبے پڑے، چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے اور مسلمان مجاہدین دفاع ہر طرف سے دفاع کیا جا رہا ہے۔ حملہ اپنے تمام حرکتوں کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی تلوار چلی کہ ان کے دم اکھڑ گئے اور بڑھتے بڑھتے مجاہدین اس مقامات تک پہنچ گئے کہ جہاں انہوں نے اپنی عورتوں کو اس لیے لا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہمت بتائیں اور وہ اشعار کی تاریخ نے تو دی ہے، جو اشعار پڑھتی ہیں کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور اگر تم حملہ آور کے آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گے۔ وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کسی مجاہد نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ پیغمبر کا حکم ہے کہ عورتوں اور بچوں کا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جو اصول جنگ کے پیغمبر عطا کیا کرتے تھے جنگ سے پہلے وہ یہ دیکھو بچوں اور عورتوں کا ہاتھ نہ اٹھانا، کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، بھاگتے ہو کا پیچھا نہ کرنا، کسی قتل ہو جانے والے کا حوصلہ نہ کرنا۔ یہ وہ ضروری اصول تھے کہ جو غزوات اسلامی ہے پیغمبر نے اپنے مجاہدین کو دیے تھے۔ حملہ ہو رہا تھا کہ ان کے پیر اکھڑتے چلے گئے اور وہ میدان چھوڑ کے باہر پہنچ لگے۔ اپنی عقیدے کی مختلف کے لیے وہ اپنا ایک بہت بڑا دکھ اٹھا رہے تھے جسے ناکے کے پاس کر رکھا تھا اور اسی کا نعرہ لگا رہے تھے حبل کی بلندی اور حبل کی عظمت کا پرچار کرتے تھے۔ ان کا بت تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر ہمت آ رہی تھی، لیکن جب پاؤں اٹھے تو حبل کو بھی چھوڑ کے میدان سے فرار کر دیتے۔ اب مسلمانوں کے لیے وقت امتحان تھا کہ مارے جانے پر خاصا میدان چھلکا ہوا تھا اور مسلمان مارے جانے پر کی طرف متوجہ ہوئے، اور جیسے مارے جانے پر کی طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ کہ جو اس دربے پہ متعین تھے ان کی بھی راج پڑنے لگی۔ عبداللہ بن زبیر کے سربراہ تھے، انہوں نے
یہ بھاشا لوگوں کو روکا کہ پیغمبر نے منع کیا ہے، پیغمبر کا حکم یاد رکھو، پیغمبر نے کہا تھا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو تمہیں یہ درگاہ نہیں چھوڑنا ہے. لیکن کون ہوتا ہے مالک علی کے سامنے مالک علی کو اٹھنے کے لیے آگے بڑھتے درگاہ چھوڑ دیا. صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، 50 سے 10 آدمی باقی رہ گئے. خالد بن ولید جو دشمن کی طرف سے ان کی فوج کی طرف سے مسالہ تھے، انہوں نے درگاہ خالی دیکھا تو حملہ کر دیا. خالد نے حملہ کیا. ان 10 سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ان کی اوقات بہت زیادہ تھی. یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے اور وہ خالد بن ولید نے حملہ کر کے مسلمان کے لشکر کے پیچھے سے آ کے ادھر حملہ کیا اور وہ فوج جو بھاگی ہوئی تھی وہ پھر دوبارہ پلٹ لائی. اب تو صورتحال وہ بالکل مختلف اور وہ مجاہدین اسلام جن کے نام بڑے شد و مت سے لیے جاتے ہیں وہ سب میدان سے فرار ہوتے نظر آئے. کوئی کہیں بیٹھا تھا، کوئی کہیں بھاگا جاتا تھا، کوئی اتنی دور بھاگ گیا کہ وہ مدینے سے باہر نکلی. اور بہت سے ایسے تھے کہ جو بکریاں بیان کرتے تھے کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے ہمارے فرار کرنے کے بعد واپس آنے والوں میں سب سے پہلے ہمارے فخر کی بات تھی. یہاں واپس تو آئے تھے، اگر نہ آتے تو وہ کیا کیا آئے تھا ضرور پڑے ہم لوگوں والے کوئی اپنا مال بیان کرتا ہے. ہری کے الفاظ میں نہیں، ہری کے الفاظ یہ ہمارا حال یہ تھا کہ جیسے پہاڑ کی مکڑیاں پہاڑوں کو اچھلتی اس طریقے سے ہم کھا گیا ایسے مصطفی عمیر جن کی یہ بھی لکھا ہے نہ معلوم سچ ہے غلط کہ شفاعت پیغمبر سے ملی ہو سکتا ہے کہ لباس کے اعتبار سے ایسا لگتا ہو اس لیے کہ ذرا آدمی پہچانا نہیں جاتا. وہ سب شہید ہو گئے تو جس نے انہیں شہید کیا تھا اس نے پکڑا کے کہہ دیا کہ محمد قتل ہو گئے. اور اس آواز کا بلند ہونا تھا، چار طرف سے آوازیں بلند لگی قتل محمد قتل محمد، محمد شہید کر دیے. حضرت نام لے کے بار بار بیان ہو رہا ہے. اب تو مسلمانوں کی وہ قریب رہی. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جو نہیں بھاگ رہا تھا وہ بھی بھاگ رہا، جو نہیں بھاگ رہا تھا وہ بھی بھاگنے لگا. لیکن کیا کہتے اس مرد شجاعت کہ جس میں بھاگنا کا ایسا اس طرح سے قدم اٹھائے کہ جیسے سلمان خان بنیاد محسوس جسے کہا جاتا ہے کہ سیسا پلائی جو بھاگنے کا. اس وقت اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے اثرات متضاد ہو جاتے ہیں. جیسا کہ پروگرام میں سن رہے ہیں میں نے سنتے آپ کو کہیں سے موسیقی کی آواز آنے لگی تو کتنا ناگوار ہوگا کہ ہم تو ذکر الہی میں مشغول ہیں، ذکر محمد والے محمد کر رہے ہیں اور یہ موسیقی بجا رہا ہے. کتنا ناگوار ہوگا. لیکن جو موسیقی بجا رہا ہے اور جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں ان کو تو خوشی ہو رہی ہے، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، ان کی حیث میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو لطف آ رہا ہے. موسیقی یہ کی اثر ہو اثرات متضاد ہیں. ایک جگہ حیث ہے، خوشی ہے، اور دوسری جگہ ملال ہے، تکلیف ہے تو موسیقی ایک ہی چیز ہے، الگ الگ. یہ وہاں کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے نہیں، وہی موسیقی ان پر مختلف اثر ڈال رہی ہے، آپ پر مختلف اثر ڈال رہی ہے. میدان وقت میں ایک ہی اعلان ہوا اب قتل محمد، پیغمبر شہید کر دیے، پیغمبر شہید کر دیے. اب متضاد اثر ہوئے، کچھ کا اثر ہوا کہ پیغمبر اگر نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں، ہم لڑ کے کیا کریں، ہم جی کے کیا کریں. ہمارا مرنا بیکار ہے، ہمارا مرنا بیکار ہے. پیغمبر ہی نہیں رہے تو ہمارا مرنا کس فائدہ کیا کس کام کا. لہٰذا جو بھاگ رہے ہیں وہ اور تیز بھاگنے لگے یہ سوچ کے کہ پیغمبر کے بغیر تو ہمارا مرنا بیکار ہے. لیکن اس کا دوسرا اثر ہوا، جو دوسرا اثر ہوا علی نے اپنی تلوار کی نعمت توڑ
تلاش تو کروں کہیں پیغمبر کی شہادت کے بعد ان پشتوں میں ان کی لاش تو نہیں ہے. پشتوں کو تلاش کیا, پیغمبر نظر نہیں آئے. پھر اپنی بیٹی بلند کی اس انداز سے سوچنے میں مجبور کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے محفوظ اپنے پاس بنا دیا ہو, جس طریقے سے اور انبیاء کو اپنے پاس جگہ دے دی. ہو سکتا ہے اپنے حبیب کو بھی اس طرح سے بلا دیا ہو. لیکن حضرت محترم علی کے ذہن کبھی یہ نہیں آیا کہ اس سے تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے لوگ اور قرار کر گئے ہیں, پیغمبر بھی شاید قرار کر گئے ہوں. علی نے سوچا نہیں, علی نے یہ سوچا نہیں اس لیے کہ میں علی بھاگ سکتا ہے یا میں محمد بھاگ سکتا ہوں. اور ایسے جب ملاقات ہوئی پیغمبر سے, دیکھا پیغمبر ایک نشے میں زخمی حالت میں, علی جب اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی جنگوں کو کر دی. اب پیغمبر کی ایمان لائی, ایک گود میں پانی لایا, زخم کو بلایا. پیغمبر نے دیکھا علی کو دے ایک جملہ سنا کو جملہ. پیغمبر نے پوچھا یہ علی تم کیوں نہیں چلے گئے, یہ علی تم کیوں نہیں چلے گئے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر موڑے کو بھاگنے والوں کو غصہ تھا, ان پر غصہ نہیں ڈال سکتے تھے. جو اپنا تھا اس سے سوال, کسی اور سے نہیں پوچھ رہے تھے, اس سے پوچھ رہے جس کو اپنا سمجھتے. یعنی تم کیوں نہیں چلے گئے. اور علی نے جواب دیا آپ کو معلوم. علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں بھاگا, کسی ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے تو علی بھاگ جاتا تھا. میں تو ہمیشہ بڑے میدان ہوں, میں تو ہمیشہ جنگ کے لڑتا ہوں. ایسا کوئی مدعا نہیں کہا. علی نے جواب دیا تو آپ کو یاد ہے, علی نے کہا آپ کو فائدہ ایمان کیا, ایمان کی بات کو کیا کیا علی کا جواب, رسول کا سوال, کیا علی تم کیوں نہیں گئے. آپ کو فائدہ ایمان کیا, میں ایمان کے بعد کو اختیار کرنے پر. اور پیغمبر کا سکوت, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پیغمبر نے سکوت اختیار کیا, پیغمبر نے کچھ کہا, پیغمبر نے کچھ کہا. ایسا محترم آپ ذرا ہوگا کبھی جب لگتا کیجیے گا کہ شریعت کا حکم تین طرح سے رائے ہوتا ہے, یا اس حکم شریعت میں فعل معصوم یا قول معصوم یا تقریر معصوم. فعل معصوم کوئی عمل پیغمبر نے یا معصوم نے کر کے دکھایا, وہ حکم شریعت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن حکم دیا. آپ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, عمل کرنے کا موقع نہیں ملا پھر حکم شریعت کیسے بن گیا. تو قول اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں عمل کا موقع نہ ہو. مثال کے طور پر پیغمبر ہونے کے بعد میں سب جانتے ہیں کہ زکات واجب پیغمبر پر کبھی آئے نہیں, اس لیے نماز کو بھی بچایا, زکات الگ اور زکات واجب الگ, سب کچھ لڑا دیا, سب کچھ لڑا دیا, زکات میں سب کچھ لڑا دیا. لیکن زکات واجب اس لیے نہیں ادا کر سکے کہ نماز سال پر جمع ہوا, زکات دے سکتے تھے, اس لیے اول کے ذریعے سے حکم شریعت بنا. کبھی فعل کے ذریعے سے, کبھی قول کے ذریعے سے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے تقریر معصوم. تقریر معصوم کو کہ جہاں معصوم کے سامنے کوئی بات کی جائے اور معصوم اس پہ خاموشی کیا جائے. معصوم اس کے بارے میں کچھ نہ کرے, اس کی رد نہ کرے. کوئی بات یا کوئی فعل معصوم کے سامنے ہو اور معصوم خاموشی اختیار کرے تو اس کے معنی ہے کہ وہ شریعت بن جاتا ہے. رسول نے پوچھا یعنی تم کیوں نہیں چلے, یعنی تم کیوں نہیں چلے. علی نے جواب دیا آخر والے ایمان, کیا ایمان کے بعد کو اختیار کر لیتا. اب اگر پیغمبر
لیے ابھی بھاگنے والے کافر نہیں ہوا کرتے، تو پھر حالت بھی ہو جاتی. پیغمبر نے ثبوت اختیار کر کے بتایا جو علی کہتے وہ حکم شریعت بن جائے گا. مرتب کیے لوگوں نے، کون پہلے ایمان لایا، کون اس کے بعد ایمان لایا، مردوں میں یہ، عورتوں میں یہ، بچوں میں یہ سب اپنی جگہ پر. میں تو چھوٹا سا آدمی یہ سننا تو اس وجہ سے چھوڑیے. اس اصول کی روشنی میں یہ تو بتائیے کہ بہت کے بعد تجدید ایمان کی زندگی درود پڑھیں اور جہاں جہاد تو اس انداز سے جہاد کیا جاتا ہے کہ خون کا ایک خطرہ نہ بہے اور ختم ہو جائے. اس کی مثال آپ کو موبائل ملی، خون کا ایک خطرہ نہیں ہوا لیکن خطرہ ہوئی. فرق یہ ہے کہ اس میدان جہاد میں صرف مردوں میں آئے، اور یہ جو میدان جہاد ہے کہ جس میں بغیر خون بہائے فتح ہو جاتی ہے، یہاں مرد بھی لائے جائیں، عورتیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں. ویسے تو عورتوں میں جہاد ثابت ہے، بچوں میں جہاد ثابت ہے، لیکن مباہلے کے میدان نے بتایا یعنی ایک جہاد ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مردوں کے شان بشانہ عورت بھی آتی ہے اور بچے بھی آتے ہیں. اس لیے فتح یابی کے لیے اس کوشش میں بچوں اور عورتوں کا اسی طرح سے حصہ ہے. اب یہ بات اور ہے کہ پیغمبر کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے تو صرف اسی خاندان میں پڑتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں یقین ہے کہ ان کے ذریعے سے کامیابی ہو سکتی ہے. صبح موبائل گواہی دے رہی ہے کہ کسی اور کو لے کے نہیں آئے گنجائش تو موجود تھی. ساری جمع کی یہ زمین استعمال کی گئی کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاتے. لیکن پیغمبر جس انداز سے نکلے مبارک کی صبح آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے ایک گود میں ایک بیٹا ہے، ایک انگلی ٹوٹے ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے برقع و چادر میں ملبوس ایک بیوی ہے. اور آیت کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پیچھے وہ جوان رہنا ہے کہ جو ہر کوئی پر آگے ہوتا تھا، آج آیت کی ترتیب کی وجہ سے اسے پیچھے رہنا پڑتا ہے. ضرور پڑھے محمد اور کامیابی ہوئی. اس لیے یہاں وہ جسمانی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں روحانی کامیابی. یہ فتح روحانی فتح ہے. اس لیے جب مخالف اس بات کا اقرار کریں کہ ہم آئے تم بھی ہے، جسمانی میں یہ فتح یابی اس انداز سے نہیں کہ ہم اسے دیکھ کر تو پتا ہو، نہیں، وہ مان گئے اس بات کہ ہم ہار گئے تو بھی موبائل کے میدان یہ بتایا. اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ موبائل کی ایک بدلی ہوئی صورت کربلا نظر آئی کہ یہاں سب کچھ لٹا کے حسین نے وہ فرق حاصل کی. اس بات میں ابھی موبائل کے فون کر رہی ہے وہی کربلا نظر آئی کہ ابھی یزید کے پاس خط کے نقارے بج رہے تھے
یاد نہیں کیا ہے. تو اس کے معنی یہ کہ خود اپنی زبان سے شکست کا اقرار کرتا ہے، ورنہ تو اس کو نصرت پر تیاری پر اسے کامران ہونا چاہیے تھا، اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا بتا اس کے دل یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ میں اپنا الزام کسی دوسرے کے سر ڈال دوں. اور پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جب کسی فتح و شکست کا معیار مقرر کرنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فاتح کے طرز میں کوئی تبدیلی آئی یا جسے شکست ہوئی ہے اس کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی. نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. کربلا کے بعد اہل کرم اسیر ہیں، مرحوم کوئی نہیں، صرف سید سجاد ہیں. کس بات پہ روک رکھا تھا ان کو کہ وہ مطالبہ جو حسین سے بیعت کا کر رہا تھا وہ سید سجاد سے کرتا تھا. سید سجاد سے مطالبہ نہ کرنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ رہا تھا، وہ اپنے موقف میں تبدیلی لا رہا تھا، اس نے اپنے موقف کو شکست سے ہمکنار کر دیا تھا. وہ موقف کہ جس کے ذریعے سے پسند زہرا سے بیعت طلب کی جا رہی تھی، آج پسند حسین سے بیعت نہیں طلب کی جا رہی ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ میں ہارنے جیتنے کے بعد ہار گیا ہوں اور حسین ہارنے کے بعد جیت گئے ہیں. اللہ حسین فتح و شکست کے معیار کے معنی بدل اور حسین اس پیغام کے ساتھ اس دارفانی سے مسدد ہوئی تھی جس کے بارے میں امام رضا نے کہا کہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے گی اب کی روشنی باقی. وہ روشنی باقی رہنے کی کہ جس سے بردار اس روشنی کو باقی رکھنے والے سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ تجھے جواب دیا ہے مولا نے سمجھنے کے لیے موقع کو کافی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا. تھوڑی دیر کے بعد جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ فتح کس کی ہوئی. یہ اذان باقی ہے حسین کی شہادت کی. اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی تو یہ اذان باقی رہے گی. اور اس سلسلے کو اس انداز سے زینب نے آگے بڑھایا. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہاں اس تسلسل کو ثانی زہرا نے قائم رکھا اور اس عزاداری کی بنیاد ہے. اس عزاداری کو لیے ہوئے آج ہماری نسلیں رواں ہیں. دمشق کے زندان سے رہائی کا حکم ملا تو سید سجاد نے کہا کہ میں اپنے طور سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں اپنی پوری سے نہ امام بات ہے. ان کے سردار ہیں جو فیصلہ چاہے کر سکتے ہیں لیکن عظمت کے ساتھ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنی پوری سے پوچھوں. آئے تو امام رہائی کا حکم ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مسجد جائیں گے کہ جہاں قیام کریں گے کا بیٹا بنیے جانے کے بارے میں اور یہاں قیام کرنے کے بارے میں تو بات گفتگو ہوگی. ہمارا جب چاہتا ہے کہ ہم جی بھر کے اپنے عزیزوں کو رو لیں. جب سے کربلا سے چلے ہیں آج تک جی بھر کے اپنے عزیزوں کا ماتم نہیں کر سکے. بس سید سجاد گئے اور جا کے عزیز سے پھوپھی کا فرمان بیان کر دیا اور پہلے حرم اس گھر کو منتقل ہو گئی کہ جہاں پرسا دیا جانا تھا اور پہلی مجلس ثانی زہرا نے اس کی ابتدا کر دی. اللہ جانے کس خلوص کے ساتھ اس کی ابتدا کی کہ آج 1300-1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج اسی طریقے سے اسی طرح سے غداری قائم ہے کہ اس طریقے سے زینب نے قائم کی تھی. ہاں فرق یہ تھا کہ وہاں زینب خود ذاکر تھی اور اہل کرم شامل تھے اور جو تبرکات آ رہے تھے وہ اسی انداز سے. آپ نے بھی کبھی کبھی اپنی
پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی تبرکات آ جاتے ہیں. تو سب تبرکات کا استعمال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قلم آیا ہے، یہ زمینہ آیا ہے، یہ ذریعہ آئی ہے. وہاں تبرکات کی نوعیت کچھ اور تھی. وہاں سرحائے شہدا آ رہے تھے، سرحائے شہدا آ رہے تھے اور اہل حرم پڑھ پڑھ کے ان کا استقبال کر رہے تھے. ارباب اعضاء کئی دن تک وہاں حضرت علی ہوتی رہی. اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا، کربلا کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا، تو بار بار ایک بیوی ایک چھوٹی سی قبر پہ رو جاتی تھی اور روتی تو آپ کے ساتھ سے اڑ جاتی تھی. سکینہ ہم بدل جا رہے ہیں، تمہاری تو بڑی تمنا تھی کہ تم بدل چلو، ہم بدل جا رہے ہیں، کیا تم بدل نہ جاؤ گی؟ سمجھا بولنے نہیں. پر ماتم جب کربلا پہنچا تو ایک روایت کے اعتبار سے کہ وہ بھی 6 کلومیٹر دن تھا. وہ 6 کلومیٹر دن آج پہلی مرتبہ کربلا میں 6 کلومیٹر برپا کیا گیا. بہن بھائی کی قبر پہ آئی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری پہلے ظاہر تھے امام حسین کے نانا صحابی. امام زیارت کے لیے آئے ہیں، گھومتے ہوئے کربلا پہنچے اور اس مقام پہ آئے. اپنے غلام سے کہا کہ میں فرات میں غسل کر کے آتا ہوں اور مجھے قبر کے درمیان کھڑا کر دے، میں خود تلاش کروں گا. تو اپنے بے نام و نشان میں فرات میں غسل کر کے آئے. قبروں کے بیچ میں آ کے کھڑے ہوئے، پکار کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک قبر سے آواز آئی، تم پر بھی سلام ہوئے جا کر، تم پر بھی سلام ہوئے جا کر، یہاں کیا بیٹھو، جاؤ اس سے بات کرو، ہماری بہن آ رہی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام کو لیے اس راہ پہ آ گئے کہ جزا بھی آیا کرتے تھے. کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہاں گل ہوتی ہے نظر آ رہی ہے. آگے بڑھے، کافی دور تک استقبال کے لیے چلے گئے. جب قریب پہنچے تو ایک جوان سے ملاقات ہوئی، ان کے گلے میں ماہر ڈال دی، پرسا دیا اور رسول کو پرسا دیا اور ایک جملہ کہا کہ میرے مولا ابھی تو آپ کے بابا کا مزار بہت دور ہے، آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں. تو جواب دیا میرے مولا ساجدین نے کہ جا کر آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جو میں دیکھ رہا ہوں. اس قافلے میں میرے ساتھ کون کون چل رہا ہے مجھے معلوم ہے، اس لیے میں پیدل چل رہا ہوں. قافلہ آیا اور آگے ان مزارات کے قریب ٹھہر گیا. زینب نے اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا اور بہن کرنے شروع کیے. بھیا بہن رک کے آئی، بھیا بہن پوری گزار سفر نہیں سنا سکتی، اتنی بات کرتی ہے کہ ان ملائک میں مظالم کی انتہا